یہ اسپیکر کے اندر اذان دینا یہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ زیادہ تر تو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہی بنا ہوا ہے۔ اچھا، ہاں، یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے کہ آپ کے فجر کی نماز کے اندر 5 نمازی آتے ہیں اور آپ لوگوں کو اذان کی آواز کے ذریعے اتنے بڑے بڑے اسپیکر لگا کے، جو لوگ مساجد کے قریب رہ رہے ہیں نا، یقین کریں وہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اذان کا احترام کر رہے ہیں، ادروائز جتنی مشکل ان کی زندگی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں کوئی مریض ہو اس کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے اس حوالے سے، تو یہ کوئی سنت نہیں ہے اس طریقے سے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں کوئی شخص جا کے لوگوں کے گھر پہ کھڑا ہو کے ان کے کان پہ جا کے اذان دیتا، اس سے زیادہ آواز اس اسپیکر میں آتی ہے۔ آج کل تو اسپیکر کی ویسے ہی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس گھڑیاں ہیں، ہمیں اذان کی آواز نہ بھی سنائی دے جی، تب بھی ہم گھڑی کو دیکھ کے مسجد میں جاتے ہیں۔ یعنی یورپ اور امریکہ میں تو بالکل کوئی آواز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، مؤذن کی جہاں تک آواز پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر تر اور خشک چیز جس نے اس کی آواز سنی، یعنی اذان کی آواز سنی، اس کی تصدیق کی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہر تر اور ہر خشک چیز جس نے اس کی آواز کو سنی، یعنی اذان کو سنا اور اس کے لیے گواہی دی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، ہر ڈھیلا اور پتھر اس کے لیے گواہی دے گا، یعنی جس نے اذان دی ہے اور جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچے گی ہر چیز اس کی گواہی دے گی۔ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 7615۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ لاؤڈ سپیکر میں اذان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب جماعتی ہی 5-6 آتے ہیں تو پھر لاؤڈ سپیکر میں اذان دینے کی ضرورت ہی کیا ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائیو، جب کسی کو اللہ تعالیٰ مال و دولت زیادہ دے دیتا ہے تو وہ فرعون بن جاتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کچھ علم عطا فرما دے تو پھر وہ شیطان بن جاتا ہے، پھر وہ کئی سے کئی دعوے کرتا ہے اور اس کے پاس دلیل کوئی بھی نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مرزا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جن کے گھر مسجد کے قریب ہیں وہاں مریض بھی ہوتے ہیں اور ان کو اذان سن کر تکلیف ہوتی ہے، تو میرے بھائیوں اذان سن کر تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ یہ بات صحیح بخاری میں موجود ہے اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان کوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، یہاں تک کہ اذان کی آواز اسے نہ پہنچے۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو چلا آتا ہے، پھر جب اقامت کہی جاتی ہے تو بھاگ جاتا ہے، جب پوری ہو لیتی ہے تو پھر آ جاتا ہے اور خطرہ ڈالتا ہے، کہتا ہے فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، وہ جو پہلے یاد نہ تھی۔ یہاں تک کہ آدمی کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ اذان سے تکلیف مسلمان کو نہیں ہوتی، اذان سے تکلیف مومن کو نہیں ہوتی، اذان سے تکلیف شیطان کو ہوتی ہے۔ تو معلوم ہو گیا جس بندے کو چاہے صحت یاب ہو چاہے مریض ہو، اگر اذان کی آواز سے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو شیطان سمجھے، وہ شیطان ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسے چاہیے کہ وہ توبہ بھی کرے، استغفار بھی کرے۔ اور مرزا صاحب آپ بھی توبہ استغفار کر لیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اتنی بلند آواز کے ساتھ اذان دینے کی ضرورت ہی کیا ہے جب ہمارے پاس گھڑیاں موجود ہیں۔ تو اگلی حدیث سنیے۔ چنانچہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے بلال، جب تو اذان کہے تو اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیا کر کہ اس سے آواز اذان کی بلند ہوتی ہے، زیادہ دور تک آواز جاتی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کی آواز کو زیادہ بلند ہونے کو پسند فرماتے تھے۔ اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں اگر یہ لاؤڈ سپیکر ہوتے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے کہ تم بھی اذان لاؤڈ سپیکر میں دو، کیونکہ جہاں جہاں تک آواز پہنچے گی لوگوں میں برکت بھی ہوگی اور لوگ نماز کی طرف بھی آئیں گے۔ چنانچہ صحیح حدیث موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جب مؤذن اذان کہتا ہے اللہ جل مجدہ اپنی شان کے مطابق اپنا دست قدرت اس کے سر پر رکھتا ہے اور یوں ہی رہتا ہے یہاں تک کہ اذان سے فارغ ہو، اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے جہاں تک آواز پہنچے۔ جب وہ فارغ ہوتا ہے اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا اور تو نے گواہی دی، لہذا تجھے بشارت ہو، تجھے خوشخبری ہو، تجھے مبارک ہو۔ تو مرزا صاحب یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اذان کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے، اور جہاں جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے دور تک آواز پہنچانے کے لیے لاؤڈ سپیکر کی ضرورت ہوتی ہے، اور آج کے دور میں لاؤڈ سپیکر میں اذان دینا بنسبت بغیر لاؤڈ سپیکر کے اذان دینے کے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ لوگوں کو اللہ کا ذکر پہنچتا ہے، اللہ کے نام کے بلاوا ہوتا ہے، اللہ کی طرف دعوت ہوتی ہے۔ اس لیے لاؤڈ سپیکر میں اذان دینا ضرور چاہیے، اور تجھے مرزا صاحب توبہ کرنی چاہیے۔ تم کہتے ہو یورپ میں امریکہ میں اذانیں نہیں ہوتی، ہمارے پاس یورپ کا دین ہے، امریکہ کا دین ہے ہمارے پاس۔ تم مدینہ منورہ کی مثال دو، مکہ المکرمہ کی مثال دو، کیا مکہ المکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں اذانیں لاؤڈ سپیکر میں نہیں ہوتی؟ اچھا، اسی طرح مجھے اس سوال کا بھی جواب دیجئے، جب مکہ فتح ہوا تھا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اور وہاں جا کر اذان دے۔ حضور نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھنے کے لیے کیوں فرمایا تھا؟ نیچے کھڑے ہو کر اذان دے دیتے، وہاں تو لاکھوں کا مجمع تھا، پھر کیا ضرورت پڑی تھی؟ حضور اسلام نے حضرت بلال سے فرمایا کہ تم بیت اللہ کے چھت پہ چڑھ کر اذان دو۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے لوگوں کو تبلیغ فرماتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی منشا یہی تھا کہ اذان کی آواز جہاں جہاں تک دور دور تک جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہاں مسلمان رہتے ہیں، کوئی کافر ہندو نہیں رہتے۔ مرزا صاحب آپ کی یہ تمام کی تمام باتیں بالکل باطل ہیں، غلط ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس وقت اگر لاؤڈ سپیکر ہوتے تو صحابہ کرام بھی لاؤڈ سپیکر میں اذان دیتے۔ مرزا صاحب